آئیں خدا کے کلام کی طرف بڑھیں. پہاڑی واز کا سلسلہ جاری ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ پچھلی دفعہ پہاڑی واز میں سے ہم نے خدا کے کلام کے جس حصے کو سیکھا تھا وہ کیا تھا؟ 2 راستے. ویری گڈ. اور کوئی چیز اس میں سیکھی تھی؟ ہاں جی ینگ مین. ہاں جی. ہاں، کھلا راستہ ہلاکت کی طرف اور تنگ راستہ زندگی کی طرف لے جاتا ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ. آئیں اسی پیسج سے جو نیکسٹ حصہ ہے اس کی طرف بڑھیں گے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب 14ویں آیت تک ہم نے سیکھا تھا. آج ہم 15ویں آیت سے اس کا آغاز کریں گے. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرقوم ہے: جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب 15ویں آیت سے: جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. کیا جھاڑیوں سے انگور یا اون کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین. کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے پہاڑی واز میں سے ہی ہم نے لیا ہے، اور گزشتہ تنگ دروازے اور کشادہ دروازے کے تعلق سے ہم سیکھ رہے تھے. خداوند یسوع مسیح نے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس اپنے موضوع کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جیسے کشادہ اور جو تنگ دروازہ ہے اس کی وضاحت کی ہے. اب وہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ جو کشادہ دروازے والے ہیں ان کی نشاندہی بھی میں کیے دیتا ہوں کہ یہ جو کشادہ دروازے والے ہیں یہ کون ہیں اور کس طرح سے یہ لوگوں کو کشادہ کھلے چوڑے دروازے میں سے گزارتے، خود بھی گزرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گزارتے ہیں. اس کا جو امیجیٹ کانٹیکسٹ ہے، جو نزدیک ترین اس کا پس منظر ہے اس پیسج کا، وہ تو فقیہ فریسی شرع کے عالم ہیں جو لمبے لمبے چوگے پہنتے ہیں، اور ان کے تعلق سے اسی پہاڑی واس میں خداوند یسوع مسیح نے انہیں ریاکار کہا ہے، منافق کہا ہے، ہپوکریٹس کہا ہے، جو منافقت کرتے ہیں، جن کے باطن میں کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے. یہ دکھتے کچھ ہیں لیکن ہیں کچھ اور. اس تعلق سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایسے لوگوں کو جھوٹے نبی بھی کہا گیا ہے، جھوٹے چرواہے بھی کہا گیا ہے، جھوٹے استاد بھی کہا گیا ہے. اور یہاں بھی خداوند یسوع مسیح جب اس بات کو بیان کرتے ہیں تو جھوٹے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں. اس سے مراد وہ تمام لوگ جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، یہ خاص ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جیسے اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب
اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ چور اور ڈاکو ہے۔ وہ کیا ہے؟ چور اور ڈاکو ہے۔ یہاں بھی خداوند یسوع مسیح کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ چور اور ڈاکو ہیں، کیونکہ جو دروازہ ہے اس میں سے تو صرف چرواہا جاتا ہے، لیکن اگر دروازے میں سے کوئی نہیں جا رہا، دیواریں پھلانگ رہا ہے، دیواروں پر سے جا رہا ہے بھیڑوں کے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چرواہا نہیں ہے۔ چوری چوری جو آپ کو ملنے کے لیے آئے، چوری چوری جو آپ کو ورگلانے کے لیے آئے، وہ کیا ہیں؟ کلام کے مطابق وہ چرواہے نہیں بلکہ چور اور ڈاکو ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور یہاں پہ جو خاص اس کا تذکرہ ہے کہ جو چرواہا ہے یہ دروازے میں سے جاتا ہے، لیکن جو بھیڑیے ہیں وہ کبھی بھی دروازے میں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ دروازے میں کون ہے؟ چرواہا موجود ہے۔ سو چرواہا تو کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی بھیڑوں کے پاس بھیڑیے چلے جائیں، وہ تو اپنی جان دے دے گا، جیسے کلام بیان کرتا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ جان دیتا ہے۔ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان تو دے دے گا، لیکن بھیڑیے کو اپنی بھیڑوں کے پاس نہیں آنے دے گا۔ سو اس تعلق سے خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اسی پیسج میں خداوند یسوع مسیح نے جو اچھی بھیڑیں ہیں ان کی بھی بڑی تعریف کی ہے، کہ جو اچھی بھیڑیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں، سنتی تو ہیں لیکن اسے پہچانتی ہیں اور اسے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، اس کی آواز کو سمجھتی ہیں اور انہیں پہچان لیتی ہیں۔ آمین۔ تھوڑا سا میں اس کے تعلق سے آگے چل کے بھی بتاؤں گا، اس پہ ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ پرانے عہد نامے میں بھی اسی طرح جیسے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں ان لوگوں سے خبردار رہنے کی بات کی ہے، پرانا عہد بھی اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ استثناء کی کتاب کے 13ویں باب میں آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ اس پہ اور زیادہ رہنمائی لے سکیں۔ سو استثناء کی کتاب کا 13واں باب بھی اس تعلق سے ہماری مدد کرتا ہے کہ جو جھوٹے نبی ہیں، جو جھوٹے استاد ہیں، ان سے خبردار رہو۔ ان سے کیا رہو؟ خبردار رہو، ان سے محتاط رہو اور ان سے دور رہو۔ اور ایک اور جو بڑی حقیقت ہے اس تعلق سے کہ یہ جو جھوٹے استاد ہیں، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کئی دفعہ لوگوں کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیوں وہ کامیاب ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ لوگوں کی جو کمیاں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، ان کے مطابق ان کو کلام سنائیں گے۔ وہ کبھی بھی لوگوں کو درست راہ پر چلنے کی تعلیم نہیں دیں گے، وہ لوگوں کو درست راہ کے تعلق سے نہیں بتائیں گے۔ کیونکہ وہ بتائیں گے تو لوگ ان کے پاس سے چلے جائیں گے، ان سے الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو خدا کے کلام کے تعلق سے درست تعلیم نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو لالچ کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو مختلف چیزوں کا لالچ دے کر ورگلاتے ہیں، اور ان کو عبادات میں آنے کے پیسے دیتے ہیں، ان کو عبادات میں آنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں انہیں عطا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے، اس لحاظ سے ان کے پاس لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، تعداد ان کے پاس بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، اور اس میں جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لالچ کو ایڈریس کرتے ہیں۔ لوگوں کو لالچ ہے دنیوی طور پہ، لوگوں کو لالچ ہے مختلف چیزوں کا،
تو وہ مختلف چیزوں کا لالچ دے کر کیا کرتے ہیں؟ انہیں اپنے پیچھے لگاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، مختلف چیزوں کا لالچ دے کر ان کو جھوٹی تعلیم بھی دیتے ہیں اور مختلف طریقوں سے پیسہ دے کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ہمیشہ بہت سارے کراؤڈ کو پیچھے لگانے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی دیکھیں اتنی پاورفل خدمت ہے، اس نے کسی شخص کو عبادت میں آنے کے لیے کبھی کوئی پیسہ نہیں دیا کہ دیے تھے؟ نہیں دیے۔ اور اس لیے کتنی بھیڑ چھوڑ کے گئے تھے؟ خداوند یسوع مسیح کے بعد کتنی بڑی بھیڑ تھی؟ صرف 120 کی جماعت۔ کتنی جماعت ہے؟ 120 کی جماعت ہے نا۔ اتنا بڑا نبی ہو اور اتنے میریکلز کر رہا ہو، معجزات کر رہا ہو، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پاس تو ہزاروں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو وہ بھیڑ نہیں چاہیے، خداوند یسوع مسیح کو کراؤڈ نہیں چاہیے، خداوند یسوع مسیح کو خالص لوگ چاہیے، خداوند یسوع مسیح کو مخلص لوگ چاہیے، ایسے لوگ جو ریاکاری سے کام نہیں لیتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تم ان لوگوں سے کیا رہو؟ خبردار رہو۔ ان لوگوں سے کیا رہو؟ خبردار رہو، محتاط رہو، ان لوگوں سے بچے رہو اور ہر طرح سے اپنی آنکھیں کھول کر رکھو۔ آئے میرے ساتھ ذرا مقدس پولس رسول کے رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور دیکھیں۔ 16واں باب ہے اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، اب اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں، ان کو کیا کیا کرو؟ تاڑ لیا کرو اور ان سے پھر کیا کر لو؟ کنارہ کر لو۔ اور لکھا ہے کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نہیں بلکہ کس کی؟ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ جتنے بھی یہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہیں، یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، آپ کے ویزے لگ جائیں گے، یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، آپ کے سارے دکھ روگ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ کس کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم تو صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار اور اپنی صلیب اٹھا لے۔ لیکن اگر کوئی ایسی تعلیم نہیں دے، صلیب اٹھانے، خودی سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیوی چیزوں سے الگ کر لے، اپنے آپ کو خواہشات سے الگ کر لے، اپنے آپ کو دکھ اٹھانے کے لیے تیار کر لے، اپنے آپ کو مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار کر لے، کیونکہ بادشاہی میں داخلہ بہت ساری مصیبتیں سہ کر ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں مسیح میں رہ کے کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درست تعلیم نہیں دے رہا ہے، وہ ٹھیک تعلیم۔ اسی لیے خداوند کا بندہ مقدس پالوس جو ہے وہ اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے خادم نہیں ہے، وہ اپنے پیٹ کے خادم ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے کیا رہو؟ خبردار رہو۔ پرانے اور نئے عہد نامے کے مطابق خدا کے لوگ 3 مختلف طریقوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ 3 مختلف طریقے ہیں جن سے آپ، سوال ہے نا بھائی کہ سارے یا پادری صاحب ہیں، اب سادہ معصوم لوگ کیا کریں؟ ان کو تو سارے پادری صاحب ٹھیک لگتے ہیں، وہ تو کوئی بھی ان کے پاس چرچ ہو کہتے بھائی جی چرچ ہی جانا ہے، کسی بھی چرچ چلے جاؤ، تو ان کے نزدیک تو چرچ ہے اور خادم ہے، لیکن پتا کیسے چلے کہ کون درست ہے اور کون
غلط ہے. نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے نئے عہد نامے میں 3 مختلف باتوں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں یا اس سے سیکھ سکتے ہیں یا اس کو جان سکتے ہیں. نمبر 1 ہے خدا کے لوگ جن کو ہم سمجھیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، ان کا چناؤ خدا خود کرتا ہے. یہ خدا کے کالڈ پیپل ہیں، بلائے ہوئے لوگ ہیں. یہ خود ساختہ لیڈرز نہیں ہیں، یہ خود ساختہ پاسٹرز نہیں ہیں، یہ خود ساختہ مبشر نہیں ہیں، یہ خود ساختہ بشپ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا چناؤ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. خدا ایسے لوگوں کو نام لے کر کال کرتا، بلاتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کی خدمت کریں. لیکن ہم جو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سیکھتے بھی نہیں ہیں اور ٹریننگز بھی نہیں کرتے، کسی کی شاگردی بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، اور وہ خود ہی اپنے طور سے ہی پاسٹر بن گئے ہیں، مبشر بن گئے ہیں، بشپ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن چکے ہیں. یہ وہ خود ساختہ لوگ ہیں جن کو خدا نے کال نہیں کیا اور بلایا نہیں ہے. ان کے بلاوے کے پیچھے یا تو ان کا اپنا لالچ ہے، نمبر 2 یا لوگوں کے کہنے سے بن گئے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی جی انی اچھی دعا کر لیندے ہو، بھائی جی اتنا اچھا کلام سنا لیندے تو ہی پادری بن جاؤ. اور یا ان کے پیچھے اپنا لالچ پنہا ہے کہ یہ اپنے لالچ کی وجہ سے جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں یا اس کام پہ مامور ہو چکے ہیں. خدمت کے لیے جو خاص طور پہ ہمارا کرائٹیریا جس کے تعلق سے بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خدمت کے لیے خدا کا بلایا ہوا ہو. خدا نے اس سے کال، اور جب خدا بلاتا ہے تو پھر خدا کے خدام، کلیسیا، بزرگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو اوڈین کرتے یا ان کا تقرر کرتے ہیں. لیکن بہت سارے آپ کو یہاں ایسے پادری صاحبان نظر آتے ہیں، ایسے بشپ نظر آتے ہیں جن کی آرڈینیشن بھی وہ ایسے ہی اپنے جیسے ڈھونڈ لیتے ہیں، یا تو ہوئی نہیں ہے یا ایسے کوئی 2 نمبر لوگ ملا کر ان سے آرڈینیشن بھی کرا لیتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ایسے لوگوں کے تعلق سے ہماری بہت زبردست رہنمائی کرتا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کیا رہو، خبردار رہو. جو میں اپنی خدمت کے تعلق سے بھی چاہتا تھا کہ میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. 2001 سے 2003 میں جب میں نے بائبل کالج کیا، اس کے بعد 2004 میں میری آرڈینیشن ہوئی بطور پاسبان، اور اس کے بعد میں نے خدا کی خدمت کا کام سر انجام دیا. پھر 2019 میں جب میں نے آن لائن خدمت کا آغاز کیا تو میں نے بہت سارے خادموں کو دیکھا وہ غلط تعلیم دے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں اس طرح سے، اور میں نے کئی ویڈیوز بھی ایسی کی. پھر خدا نے میری رہنمائی کی کہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو کرٹیسائز کیا جائے، اچھا ہے کہ درست تعلیم دی جائے اور لوگوں کو سکھایا جائے تاکہ لوگ خود درست اور غلط میں تمیز کر سکیں، امتیاز کر سکیں، کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، لوگ خود امتیاز کر سکیں. اور اسی سیگے میں یہ جو بائبل کالج ہے، بی جی ایم بائبل کالج، جس کا آغاز کیا گیا 2021 میں، یہ اسی وین کا حصہ ہے جو خدا نے مجھے عطا کیا کہ لوگوں کو درست تعلیم دیں تاکہ لوگ درست سیکھیں اور وہ غلط تعلیم سے بچ جائیں. اگر آپ کہتے ہیں فلاں غلط فلاں غلط، تو اگر آپ درست نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے. اس اعتبار سے ہم نے اس بائبل کالج کا آغاز کیا اور خدا ان کا شکر ہو بڑی کامیابی کے ساتھ اس میں خدا کام کر رہا ہے. نمبر 2 جو بات جس کے تعلق سے ہم غلط اور درست خادموں کے تعلق سے جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ جو درست خادم ہیں ان کے منہ میں آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، ان کے اندر خدا کا کلام ہوگا اور ان کی گفتگو میں خدا کا کلام ہوگا، ان کے پاس خدا کے مکاشفات ہوں گے، خدا کی باتیں ہوں گی، اور ان سے آپ کلام کے علاوہ کوئی اور بات
نہیں سنیں گے. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات, دوسروں کو اکسانے کی بات, دوسروں کو ورگلانے کی بات, دوسروں کو فریب دینے کی بات, دوسروں کو خراب کرنے, دھوکہ دینے, چیٹ کرنے کی باتیں نہیں سنیں گے, کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. کئی میں نے لوگ دیکھے ہیں کہتے بھائی جی وہ فلانے پادری صاحب دعا بڑی اچھی کر دے لیکن بس کلام نہیں آتا. میں کہا کلام نہیں آتا تو کیسے اچھے خادم ہو سکتے ہیں؟ اچھے خادم کے اندر کیا ہوگا؟ کلام ہوگا. اچھا خادم وہ ہے جس کے پاس کیا ہے؟ کلام ہے. اچھا خادم وہ ہے جس کے اندر خدا کے مکاشفات ہیں. اچھا خادم وہ ہے جس کے پاس خدا کی باتیں ہیں, خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. سو جس کے پاس کلام کی باتیں نہیں ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کے لیے اچھا خادم ثابت نہیں ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی اس کا دوسرا رخ بھی ہے. ابلیس بہت دفعہ ایسے لوگوں کو جو درست خادم نہیں ہیں ان کو بھی اس کام کے لیے ٹرین کر دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑا کلام سناتے ہیں, بڑے کلام سے بھرے ہوئے ہیں, کیونکہ مقدس پالوس ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ جو ابلیس ہے وہ بھی نورانی فرشتے کا روپ دھار سکتا ہے. وہ بھی آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. اور کئی دفعہ ہم نے خود ایک شخص سے دھوکہ کھایا, وہ جب بھی بات کرنی جی کلام کلام, ایک دن پتہ چلا وہ سارا کچھ ہمارا چوری کر کے نکل گیا. تو ہمیں ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ بڑا روحانی ہے, یہ بڑا کلام سے بھرا ہوا ہے. تو کئی دفعہ جیسے ابلیس خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تو کیسے وہ بات کرتا تھا؟ کہاں سے حوالے لیتا تھا؟ کلام سے. کہاں سے حوالے لیتا تھا؟ کلام سے حوالے لیتا تھا. اور کئی دفعہ لوگ اس طرح سے بھی دھوکہ دیتے, چیٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر تو وہ کلام نہیں ہے لیکن اوپر دکھاوے کے لیے کلام سے ایسے لگتا ہے کہ وہ بھرے ہوئے ہیں. جب آپ سے بات کریں گے, کلام کی بات کریں گے, اس کے بعد وہ ایسے کام کریں گے جس کی آپ توقع بھی نہیں کر سکتے ہیں. آئے ذرا اس کے لیے کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام لکھا گیا دوسرا خط دیکھیں, اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 2 آیات لکھا ہے. انہی میں سے 5ویں آیت, وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے, وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے. لگیں گے آپ کو دینداری, نظر تو کیسے آئیں گے؟ دیندار. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کیا کر؟ کنارہ کر. ایسوں سے بھی کیا کر؟ کنارہ کر. انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں. سو خدا کا کلام بہت زبردست یہاں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن دیندار ہے نہیں. اب اس کا کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص دیندار ہے یا نہیں؟ ہماری طرح دھوکہ کھا کے بعد میں نا پتا چلے. تو اس کے لیے تیسری جو بات جو آج میں اس تعلق سے بیان کر رہا ہوں, جو 2 باتیں میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں, تیسری یہ ہے کہ ان کے کام خدا کے کلام کے مطابق ہوں گے. جو خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں, خدا کے چنیدہ لوگ ہیں اور جن کو خدا نے اپنے کلام سے بھرا ہے, ان کے کام بھی کیسے ہوں گے؟ خدا کے کلام کے مطابق ہوں گے. لیکن جن لوگوں کو خدا نے چنا نہیں ہے ان کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جھاڑیوں سے انگور ملے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جھاڑیوں سے انگور ملے ہوں؟ اونٹ کٹاروں سے آپ نے کبھی انجیر کاٹے ہوں؟ یہ ریٹوریکل کوسچن ہے, ایسا سوال جس کا جواب سب کو پتا ہے. ایسا سوال خداوند یسوع مسیح نے پوچھا ہے کہ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے. یعنی اگر ہم نے انگور توڑنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انگور کی بیل سے ہی انگور مل سکتے ہیں, اور اونٹ کٹاروں سے بھی ہم نے کبھی انجیر نہیں توڑے ہیں. انجیر بھی انجیر کے درخت سے ہی ہمیں مل سکتے ہیں. آمین.
سو اس لیے خداوند یسوع مسیح بڑی واضح یہاں تعلیم دے رہے ہیں جو پہاڑی واز میں ہم نے ابھی پڑھا ہے. دیکھیں میرے ساتھ جو 7واں باب ہم نے 15ویں آیت سے شروع کیا ہے. 16ویں آیت میں لکھا ہے ان کے پھلوں سے تم کیا کرو گے ان کو پہچان. پھلوں سے مراد ان کے کام, ان کے کام, ان کے کاموں سے تم ان کو کیا کرو گے پہچان لو گے. کیا جھاڑیوں سے انگور یا اون کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. یعنی جس کے اندر اچھائی ہے وہ اچھائی ہی ظاہر کرے گا, لیکن جس کے اندر برائی ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ چند روز کے لیے آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. اس کے کام جو ہیں وہ بتا دیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ کیسا ہے. اچھا درخت برا پھل نہیں رہا. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو اچھا, جس کے اندر اچھائی ہے اس کے اندر سے کیا نکلے گی؟ اچھائی نکلے, برائی نہیں نکل سکتی. سو اچھا درخت کیسا پھل لائے گا؟ اچھا پھل لائے گا. اور جو برا درخت ہے وہ کیسا پھل لائے گا؟ برا پھل لائے گا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اندر انسان کے بھرا ہے وہی کتنی کو دیر ایکٹنگ کر لے گا, کتنی کو دیر ریاکاری کر لے گا, کتنی کو دیر منافقت کر لے گا, یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. آپ نے کئی لوگوں کو اس طرح سے ایکسپوز ہوتے دیکھا ہے کہ وہ ایک وقت میں لوگ کہتے تھے جو بڑا روحانی تھا اس کے وسیلے تو بڑے معجزات ہوتے تھے, ہاتھ لگاتا لوگ گر جاتے تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ایکسپوز ہوا, وہ ظاہر ہوا اور اس کے وسیلے سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ضرور ایکسپوز ہو جاتے ہیں جن کے اندر اور باہر جو ہے وہ فرق ہے, جو اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہے. یہ بہت جلد ایکسپوز ہو جاتے ہیں, واضح ہو جاتے ہیں, ظاہر ہو جاتے ہیں اور بالکل کلیئر ان کی پکچر جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ ایسے لوگوں سے تم کیا رہو؟ خبردار رہو. ایسے لوگوں سے کیا رہو؟ خبردار رہو. اب جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنے کی تعلیم جو خداوند یسوع مسیح یہاں دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اثر سے دور رہو, ان کے اثر سے بھی دور رہو, یا اپنی زبان میں کہ ان کے سائے سے بھی دور رہو, ان کے سائے سے بھی دور رہو, بچو ان سے جس طرح سے جہاں تک ہو سکے. خداوند یسوع مسیح نے جھوٹے نبیوں, جھوٹے استادوں, جھوٹے لوگوں کو جو پیسے کا لالچ دے کر لوگوں کو ورغلاتے اور غلط تعلیم دیتے, اپنا کراؤڈ بڑھاتے, اپنی بھیڑ لگاتے, ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ بھیڑیے ہیں. یہ کیا ہے؟ جن کے پاس کلام نہیں ہے وہ کیسے کلیسیا کی رہنمائی کر سکتے؟ جن کے پاس چارہ ہی نہیں ہے, جن کے پاس چارہ ہی نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کو یا بھیڑوں کو کھلا سکتے ہیں یا خوراک دے سکتے ہیں؟ وہ لوگوں کو خوراک نہیں, وہ جنک فوڈ تو دے سکتے ہیں لیکن ہیلدی فوڈ نہیں دے سکتے. وہ لوگوں کو خراب تعلیم تو دے سکتے ہیں جس سے ان کے پیٹ خراب ہو جائیں, زندگیاں خراب ہو جائیں, تباہ ہو جائیں, لیکن لوگوں کو حقیقی تعلیم نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. ان کے پاس کلام کا کوئی ذخیرہ ہے, وہ کلام پڑھتے ہی نہیں ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک پادری صاحب تھے, بڑے معروف پادری صاحب ہیں, تو میں کہا بھائی جی تسی سانو لا کے کلام سنا دیو. میں کہا مینوں خوشی ہوئی ہے سن کے کہ تانوں کلام لگا ہے. میں نے تو نہیں ایسا کیا, لیکن اگر لگا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو کلام جو ہے وہ لگا ہے. کیونکہ ایک دفعہ میں نے کلام سنایا تھا تو اس میں کہہ رہا تھا کہ جب خدا بلیس کرتا ہے تو جسمانی طور پہ نہیں لوگ بڑھتے بلکہ روحانی طور پہ ترقی کرتے ہیں. تو اس بات سے انہوں نے مائنڈ کیا, مجھے بعد میں انہوں نے بتایا. تو کہتے بھائی جی یہ گل نہیں ہونا, چلو تاڑے کو بڑا ٹائم ہے, تسی کلام پڑھ دے ہو, ریسرچ کر دے ہو, ساڈے کو اتنا ٹائم نہیں اسی اتنا کلام تے ٹائم لا سکی. اسی جیڑی خدمت سانو ملی اسی وہ کر رہے ہیں. میں کہا جی کلام کے علاوہ بھی کوئی خدمت ہے؟ مطلب بنیادی خدمت ایک خادم کی کیا ہے؟ کلام سنانا. کیا خدمت ہے؟ کلام. اگر کلام نہیں ہے تو خدمت نہیں ہے. کوئی کہے جو میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں پیسے دیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں اتنے پیسے کرتا رہے, بڑی نیکیاں, لیکن اگر وہ خادم ہے تو اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کلام ہونا چاہیے. اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟
कलाम होना चाहिए। सो इसलिए मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं, समझता हूं कि ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि हमारी भेड़ें हैं और अपनी भेड़ों के लिए हमने जो चारा है वो इकट्ठा करना है, लाना है, वो जहां से मर्जी, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने चारा इकट्ठा करना है, लाना है, ताकि हमारी भेड़ें जो हैं ये भूखी ना चली जाएं, हमारी भेड़ें जो हैं वो खाली ना चली जाएं। इसलिए हमारी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम की तालीम जो है वो अपने लोगों को दें। सो यहां पर ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? जो झूठे उस्ताद हैं, जो गलत तरीकों से लोगों को अपने पीछे लगाते वर्गलाते हैं, उन्हें कहा गया है कि ये भेड़िए हैं। क्या हैं ये? भेड़िए हैं। चूंकि ये भेड़ों के पास दरवाजे से नहीं जाते हैं, क्या करते हैं? दीवारें फलांगते हैं। क्या करते हैं? दीवारें फलांगते हैं। ये जो मैंने अभी टेक्स्ट आपके सामने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में से पढ़ा है, इसके ताल्लुक से मैं रहनुमाई दे दूं कि यहां होता यूं था कि सारे इलाके की जो भेड़ें हैं वो एक जगह इकट्ठी की जाती थी, एक बाड़ा बनाया जाता था और उसके लिए एक दरवाजा होता था। दरवाजे में यानी साइडों पे तो मुख्तलिफ तरीकों से बाड़ लगा दी जाती थी, लकड़ियों से या और मुख्तलिफ तरीकों से बाड़ लगाकर तो उसे सेव किया जाता, लेकिन एक दरवाजा होता था जहां से भेड़ें अंदर या बाहर आती और जाती, और सब चरवाहे वहां इकट्ठे होते और बारी बारी इस दरवाजे के दरमियान में बैठ जाया करते थे कि कहीं कोई भेड़िया जो है वो इस दरवाजे से दाखिल होकर हमारी भेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। अब भेड़िए जो थे, अगर कोई भेड़िया हमलावर होता भी तो वो दरवाजे से नहीं जाता था, वो कहां से जाता था? बाड़ को, दीवारों को फलांग कर जाता था, क्योंकि अगर वो भेड़ों के पास जाएगा दरवाजे से तो चरवाहा उसे जाने नहीं देगा। ऐसे ही मैं इस बात को और आसान कर दूं, आप जो हमारी कलीसियां हैं, गल्ला हैं और भेड़ें हैं, अगर आपके पास कोई भी शख्स आपसे खादिम मिलना चाहता है तो उसे अच्छा है कि वो दरवाजे से आ जाए, वो पादरी साहब से होकर आए, वो चरवाहे से पूछे कि मैं इस भेड़ से मिलना चाहता हूं, मैं इस खानदान को विजिट करना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है, मैं मिल सकता हूं? और अगर वो इस दरवाजे से ना जाए तो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दीवारें फलांग रहा है। और दीवारें फलांगने वाला कौन है? चोर और डाकू है। तो ये खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजील बयान में, और खुदावंद यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं कि जो भेड़ें हैं, भेड़ें जो हैं वो अपने चरवाहे मालिक की आवाज को, दूसरे चरवाहे की आवाज को नहीं पहचानती। जितनी मर्जी कोई उन्हें बुलाता रहे वो नहीं जाती, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरे चरवाहे की आवाज नहीं है। इसमें होता क्या था, अब एक इलाके की जो भेड़ें हैं, मिसाल के तौर पे वहां कोई 10 चरवाहे हैं और 10 के पास 50-50 भेड़ें हैं, तो कितनी हो गई? 500 भेड़ें हो गई। तो एक बाड़े में या उस एक जगह पे कितनी भेड़ें मौजूद हैं? 500। और वो 500 की 500 में फर्क थोड़ी होता है, कोई शायद चांदे की ऐसी होती जिनकी शक्लें एक दूसरे से अलग हो, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि सारी भेड़ें, हमें तो जब हम पास से गुजरते हैं तो ऐसा ही लगता है कि सारी भेड़ें एक जैसी। अब सोचें कि रात को डाल तो दिया सब ने 50-50 करके उस बाड़े के अंदर सारी भेड़ें भेज तो दी, लेकिन सुबह जब निकालनी है तो कैसे निकालते होंगे? कैसे? आवाज दे के। आवाज भी कैसे देते थे? कोई बताए कैसे आवाज देते होंगे? हाँ जी, ओके। हर चरवाहे ने अपनी भेड़ का नाम रखा होता था। अगर उसके पास 50 भेड़ें हैं तो उसने 50 भेड़ों का क्या रखा है? नाम रखा है। अब जिस भेड़ का नाम लेना है उसी भेड़ ने बाहर आना है, दूसरी भेड़ें बाहर नहीं आएंगी। यानी एक चरवाहा है, उसने 50 भेड़ों को बुलाना है तो 50 एक दफा नहीं आएंगी, वो अपना नाम पहचानेंगी कि हमें बुलाया गया या मुझे बुलाया गया है। सो एक चरवाहे ने अपनी 50 भेड़ों को उनके नाम से बुलाना है, फिर दूसरा चरवाहा आएगा। और
اگر دوسرا چرواہا پہلے چرواہے کی کسی بھیڑ کے نام سے بھی آواز دے گا تو وہ چرواہے کی آواز سن کر، کیونکہ وہ اس کا چرواہا، اگرچہ وہ نام تو لے رہا ہے لیکن ایکچولی اس کا چرواہا نہیں ہے. سو یہ تو ریلیشن شپ کی بات ہے نا، چرواہے اور بھیڑ کا، چرواہے اور بھیڑ کا، کہ جو اچھی بھیڑیں ہیں وہ اپنے چرواہے کی آواز پہچانتی، وہ دوسرے کسی چرواہے کی آواز بھی نہیں پہچانتی ہیں، کسی مزدور کی آواز بھی نہیں پہچانتی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو مزدور ہے وہ تو کیا کرتا ہے، وہ خطرہ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، خطرہ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، مزدور ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، مزدور ہے. لیکن چرواہا جو ہے وہ کبھی نہیں بھاگتا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان جھوٹے استادوں اور جھوٹے نبیوں اور ان غلط قسم کے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ بھیڑیے ہیں، ان کا کام بھیڑوں کی گلہ بانی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھیڑوں کا نقصان کرتے، انہیں پھاڑتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے تکلیف دیتے ہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم ان سے کیا رہو، خبردار. پھر لکھا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، بیس بدل کر آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے یہ بات بہت واضح، بہت کلیئر کی ہے. آئیں ذرا اسی 15ویں آیت کو دیکھیں. جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس کیسے آتے ہیں، بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں. لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ بھی بھیڑی ہے، بھیس بدل لیتے ہیں، اپنے آپ کو ویسا بنا لیتے ہیں جیسے پادری صاحب ہیں یا ایونجلسٹ ہیں یا وہ ٹیچر ہیں یا وہ بشپ ہیں یا وہ بڑے خدا کے قریب ہیں. لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ بھیس بدلتے ہیں، یہ لبادے اوڑھتے ہیں، یہ باہر سے کچھ اور نظر آتے ہیں اور اندر سے کچھ اور نظر آتے ہیں. آئے ذرا مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب میرے ساتھ دیکھیں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور دیکھ لیں. پہلی آیت سے لکھا ہے، اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا، وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے، اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب کیا ہو، بھائی. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ، یہ ماما پاپا والے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی کو اپنا پاپا شاپا نہ کہو. یہ کلام کی بالکل کلیئر تعلیم ہے، واضح تعلیم ہے. کئی ادھر کہتے ہیں جی میں فلانے، اور کہتے ہیں اگلے بندے کو سن بنایا ہوا ہے، یہ میرا سن ہے، اور بڑے پیسے کھاتے ہیں، بہت پیسے. یہاں سے انڈیا بڑے پیسے جاتے ہیں، اس نے بڑا فریب دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ یہ میرے بچے ہیں اور میں ان کا پاپا ہوں. اور بہت سارے لوگ اپنی دائیکیاں، ہدیے یا انکر نور اللہ اور دیگر لوگوں کو پیسے بھجواتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ورگلاتے ہیں، فریب دیتے ہیں، ان کو غلط تعلیم کے ذریعے. حالانکہ خدا کے کلام کے مطابق بالکل بھی ایسی کوئی تعلیم نہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو. کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ جو فقیہ، فریسی، شرع کے عالم ہیں. یہ اپنے آپ کو ربی کہلانا، استاد کہلانا، باپ کہلانا پسند کرتے تھے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم ان جیسے نہ بنو، تم اس طرح کے پاپا نہ بنو کہ لوگوں کو ورگلاؤ، فریب دو، لوگوں کو لالچ دو، غلط طرح سے ان کو لوٹو. بالکل بھی یہ جو طریقہ ہے یہ خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے. یسوع مسیح نے جب کہہ دیا کہ زمین پر کسی کو پاپا نہ کہو، تو پھر ہمارا بنتا ہے کہ ہم پاپے بناتے پھریں؟ بتائیں. بلکہ جو کوئی کہتا بھی اسے بھی منع کریں کہ خدا کے کلام کو پڑھے، کہ خدا کے کلام میں اس چیز سے
منع کیا گیا ہے، اس کی تعلیم بالکل بھی نہیں ہے۔ سو اس اعتبار سے یاد رکھیں خدا کا کلام بہت واضح، بہت کلیئر تعلیم دیتا ہے کہ خبردار رہو ان جھوٹے نبیوں سے۔ کیا رہو؟ خبردار کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بہت سارے تراجم ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان جھوٹے نبیوں کے لیے دروازے بند کر دو۔ ان کے لیے کیا کر دو؟ دروازے بند کر دو۔ آپ نے کبھی یہوہاز وٹنس کے لوگ دیکھے ہو؟ اتنے میٹھی زبان، اتنی میٹھی، اتنا کلام آتا ہے، لیکن دراصل وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کے طور پہ ایکسپٹ نہیں کرتے۔ بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے۔ اس طرح کے کئی ایسے جھوٹے استاد، جھوٹی تعلیم دینے والے، وہ اپنی زبانوں سے بڑی مٹھاس سے بولتے ہیں، میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر خدا کے کلام کی حقیقی سچائیاں موجود نہیں ہیں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کے لیے کیا کر لو؟ دروازے بند کر لو، اپنے آپ کو محتاط کرو، ان سے دور رہو۔ ان کے ایک اور ترجمہ ہے کہ ان کے اثر سے بھی بچو، ان کے اثر سے، یا ان کی آواز بھی نہ سنو تاکہ ان کی آواز بھی تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو اس طرح سے خدا کا کلام ایسے جھوٹے استاد، جھوٹے نبی، اور جو لوگوں کو فریب دینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں دبے پاؤں گھستے ہیں، چوری آتے ہیں، ان لوگوں سے بہت کلیئرلی خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے کہ ان سے خبردار رہو۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے ہمیں برکت دے۔